السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے شروع سے۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، راستے اللہ کے سے۔ اللہ کا راستہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، آسمانی دین۔ جن لوگوں نے اللہ کے آسمانی دین کا کفر کیا اور کفر کے بعد پھر لوگوں کو بھی اس آسمانی دین سے روکا، جس طرح فرقے جو ہے 72 فرقے جو ہے وہ خود بھی آسمانی دین کو نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی آسمانی دین سے اپنے فرقوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اضل، ضائع کر دیا اس اللہ نے، اعمالہم، ان کے عملوں کو۔ جو لوگ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے دور اپنے فرقوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے سب نیکیاں، نمازیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو نزل، اتارا گیا ہے، علی محمد، اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہو الحق، اور وہ حقیقی سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور پھر وہ جو ہے نیک عمل کرتے ہیں، الصالحات، حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کہا ہے۔ جن کو فرقوں نے نیک عمل کہا ہے وہ نیک عمل بالکل نہیں ہیں۔ اگر وہ نیک عمل ہوتے تو ان کے عمل ضائع کیوں ہوتے؟ اللہ ان کے عملوں کو ضائع کیوں کرتا؟ تو فرقوں کے جو بھی عمل ہیں وہ نیک عمل نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ قرآن پاک جو ہے ان کے رب کی طرف سے حقیقی سچ ہے، اس حقیقی سچ پر ایمان لاتے ہیں۔ کفر عنہم، دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، سیئات، گناہ ان کے، وَأَصْلَحَ، اور درست کر دیتا ہے، بالہم، ان کی حالت کو۔ بال کے معنی حالت۔ تو فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا حق ہے، حقیقی سچ ان کے رب کی طرف سے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ بال کے معنی حالت۔ ذالک، یہ، بِأَنَّ الَّذِينَ، بسبب اس کے ہے کہ بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اتبعوا الباطل، وہ پیچھے چلتے ہیں حقیقی جھوٹ کے، جو اپنے رب کے حقیقی سچ کو چھوڑ کر اس کا انکار کر کے جو ہے وہ باطل، جھوٹے دینوں کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹے مذاہب کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ کفر کرنے والے ہیں اللہ کے دین کا، جو آسمانی دین کے مقابلے میں من گھڑت مذاہب کے پیچھے، غلط مذاہب کے پیچھے چلتے ہیں، یہ حقیقت میں کفر کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا، وہ پیچھے چلتے ہیں، الحق، حقیقی سچ کے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں تو صرف اللہ کے قرآن کی، آسمانی دین کی بات مانتے ہیں، وہ فرقوں کی کسی بات کو نہیں مانتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور جو آسمانی دین کو چھوڑ کر فرقوں کی بات مانتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے کہ وہ باطل کے پیچھے چلتے ہیں اور آسمانی دین کے انکاری ہیں۔ من ربہم، اور وہ ایمان والے جو ہے، اتبعوا الحق من ربہم، پیچھے چلتے ہیں حقیقی سچ کے، جو اپنے رب کی طرف سے، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کے حقیقی سچے دین کے
پیچھے چلتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کے اصول و حکموں پر چلتے ہیں۔ کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ للناس واسطے تمام لوگوں کے امثالہم مثالیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی زندگی کی مثالیں دے کر، ان کے اعمال کی مثالیں دے کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کے اصولوں پر جو عمل کرتے ہیں وہ حقیقی ایمان والے ہیں، اور جو قرآن کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنے فرقوں کی من گھڑت باتوں پر چلتے ہیں وہ جو ہے حقیقی ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو کفر اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کا انکار کر رہے ہیں۔ فَإِذَا پر جس لکیر تم ملو تم الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ پس مارنا ہے حقیقی گردنوں پر۔ فرمایا جب کافر تم پر جو ہے پہل کریں، حملہ آور ہوں، یہ قرآن پاک میں بنیادی بات ہے کہ کافر اگر امن سے رہ رہا ہے تو ہم اس کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں ہم اس کو دے سکتے، اس پر لڑائی مسلط نہیں کر سکتے، لیکن جب کافر جو ہے ہم پر لڑائی مسلط کرے گا تو پھر ہم اس سے کوئی روح رعایت نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فائدہ لکی تم پر جب تم ملو الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ سامنا ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ پس مارنا ہے گردنوں کا، ان کی گردنیں کاٹو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہ جب خون بہا لو تم ہم ان کافروں کا، فشدوا پس سخت کر دو الوثاق حقیقی پکڑ کو۔ جب جو ہے کافروں کا میدان جہاد میں ان کی گردنیں کٹیں، ان کے خون بہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہاری پکڑ میں آ جائیں تو ان پر پکڑ جو ہے وہ سخت کر دیں، یعنی جو قیدی بن جائیں کافروں میں سے ان کو سختی سے ان کو جکڑو۔ فَإِمَّا مَنًّا پس یا تو احسان کرنا ہے ان قیدیوں کے ساتھ، بعد اس کے جن کی گردنیں کٹ گئیں وہ تو گئے، اور جو قابو آ گئے قیدی بن گئے ان کے ساتھ شدت کے ساتھ ان کو باندھو، قید کرو، اور پھر جو ہے قید کرنے کے بعد ان پر احسان کرو، مفت چھوڑ دو ان کو۔ وَإِمَّا فِدَاءً یا پھر تم فدیہ لو، بدلہ لو ان سے، قیدیوں کو جو ہے جو کافروں کے قیدی جو ہیں ان کو یا تو ان پر منن احسان کرتے ہوئے ان کو ویسے ہی چھوڑ دو کچھ دیے بغیر، یا پھر ان سے کچھ بدلہ لے کر مال لے کر دنیا کا ان کو چھوڑنا ہے، رہا کرنا ہے قید سے۔ حتیٰ تضع الحرب یہاں تک کہ رکھ دے یہ جنگ اوزارہ ہتھیار اپنے، اس وقت تک جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک کافر جو ہے وہ لڑتے رہیں۔ جب کافر جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیں، ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بس یہ ہم نہیں لڑیں گے، تو پھر جنگ بند کرنی ہے۔ اگر وہ لڑ رہے ہیں تو تم جنگ نہیں بند کر سکتے، جنگ اس وقت بند ہوگی جب وہ جو پہل کریں گے، وہ جنہوں نے جنگ شروع کرنے میں پہل کی ہے کافروں نے، جب تک وہ جنگ ختم کرنے میں پہل نہ کریں تم جو ہے تم نے جنگ بند نہیں کرنی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ یہ ہے طریقہ کار کافروں کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ لن تصل البتہ بدلہ دے دے منہم ان کافروں سے، اللہ چاہے تو کن کہہ کر جو ہے ان سے کوئی بھی ان پر عذاب جو ہے مسلط کر کے ان سے بدلہ دے سکتا ہے ان کی بدماشی کا کہ انہوں نے جنگ جو ہے مسلط کی مسلمانوں پر۔ ولیکن اور لیکن لیبلوا تاکہ وہ آزمائے بعضکم بعض تمہارے کو بے بعض ساتھ بعض کے، اللہ کافروں کو خود سزا دے سکتا ہے، کن کہہ کر جان سے مار سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی آزمائش کرتا ہے
کہ کون ہیں جو کافر ظالموں کے مقابلے میں جو ہے اسلحہ لے کر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش کی زندگی ہے، اس لیے اللہ آزماتا ہے کہ مومنین میں سے کافروں کی بدماشی کا راستہ جو ہے کون روکتا ہے اور کون نہیں روکتا ہے۔ والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، فلن یضل، پس ہرگز نہیں وہ اللہ ضائع کرے گا اعمالہم، عمل ان کے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے عملوں کو جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ قتلوا، جو قتل کیے گئے، وہ لوگ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، فلن یضل اعمالہم، پس ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو۔ سیہدیہم، جلد وہ ہدایت دے گا ان کو، ویصلح، اور اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، بالہم، حالت ان کی۔ ایمان والے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرتا ہے اور پھر ان کو ہدایت دے گا، ان کی اصلاح کرے گا، ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا ان ایمان والوں کو، مجاہدین کو، الجنت، حقیقی جنت میں، عرفہ، جو اس نے تعارف کرایا ہے، تعریفیں بیان کی ہیں، ہاں اس جنت کی، لہم، واسطے ان کے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہے، اس کی پہچان جو ہے تعریف جو ہے کروائی ہے کہ یہ ہے میری جنت اور اس کی نعمتیں۔ ان نعمتوں میں، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے ماننے والوں کی، ایمان والوں کی مدد۔ اگر تم جو ہے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی اور اللہ کے ماننے والوں، ایمان والوں کی مدد کرو گے تو ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ ثابت رکھے گا، پختہ رکھے گا قدم تمہارے۔ میدان جہاد میں تمہیں جو ہے وہ قوت عطا فرمائے گا، تمہارے قدم جو ہے وہ پختہ کرے گا اگر تم نے جو ہے اللہ کی اور ایمان والوں کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، ایمان والوں کی مدد کی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور میدان جہاد میں تمہیں پختہ قدم رکھے گا۔ وَيُثَبِّتْ، اور وہ پختہ کرے گا اقدامکم، قدم تمہارے میدان جہاد میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، فتعسن، پس ہلاکت ہے، لہم، واسطے ان کے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع ہو گئے عمل ان کے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کے دین کا، ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جو اللہ کے دین سے انکار کرتے ہیں، جہاد سے انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ نیکیاں برباد اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر وہ کافروں کے مقابلے میں جہاد میں نہیں آئیں گے تو کافر ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، پھر کافر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس لیے کہ ڈٹنا ہے، ڈٹ جانا ہے کافروں کے مقابلے میں۔ ذالک، یہ بات، بأنہم، بسبب اس کی ہے کہ بے شک انہوں نے، کرہوا، ناپسند کیا، ما، اس کو، جو انزل اللہ تعالیٰ، اللہ نے۔ کافروں کے لیے ہلاکت اور ان کے نیکیوں کی بربادی اس لیے ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمانی دین قرآن پاک، اس کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، اس سے محبت نہیں کی، اس کو پسند نہیں کیا اللہ کے آسمانی دین کو۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے آسمانی دین کو پسند نہیں کرتے وہ اس دین کے کافر ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان کے جو ہے ان کے لیے ہلاکت بھی ہے اور ان کی تمام نیکیاں، نمازیں، روزے وغیرہ سب جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس وہ
گرا دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا اعمالہم، عمل ان کے۔ جن لوگوں نے آسمانی دین جو اللہ نے اتارا ہے اس سے کراہت کی، نفرت کی، اس سے محبت نہ کی، بلکہ اپنے فرقوں کے من گھڑت مذاہب جو ہے ان سے محبت کی، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع جائیں گے۔ افلم یسیروا، کیا نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض، بیچ زمین کے، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل کر جو ہے پہلی قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات نہیں دیکھے کہ اللہ نے ان کو کس طرح پوری پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ان بستیوں کے کھنڈرات جو ہے وہ موجود ہیں اللہ کی زمین پر، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ لوگ جو ہے سابقہ قوموں کی تباہی کے کھنڈرات دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے دین پر عمل کیا جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ کافروں کی من مرضی پر عمل کیا جائے۔ فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف، کانا، کس طرح ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے، دمر اللہ، ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دمرا، ہلاکت کی اللہ تعالیٰ نے، علیہم، اوپر ان کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت نازل کی آسمان سے۔ جن لوگوں جو بستیاں تباہ ہیں کفر کی وجہ سے، رب کے آسمانی دین کو نہ ماننے کی وجہ سے، ان کی بستیاں جو ہے، ان کی بستیوں پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت نازل کی، ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وللکافرین، اور واسطے کافروں کے، امثالھا، مثال ہے ان بستیوں کی۔ کافروں کو اجڑی ہوئی بستیوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر کہ یہ کافر جو ہے ان کی طرح، ان سے پہلے جو کافر تھے ان پر کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ذالک، یہ بأن اللہ، بس باب اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مولا الذین، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہ وضاحتیں اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، جو اللہ کے آسمانی حق پر جو ہے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافر لوگ، لا مولا لہم، نہیں کوئی دوست ان کا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے تباہ بستیوں کی کہ اللہ کافروں کی بستیوں جن کو تباہ کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دوست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا، وہ عمل کیے۔ جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے نیک عمل کر لیے ہیں، مزاروں پر جانا، چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جھوٹے دین ایجاد کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سب برے عمل ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں۔ قبروں پر چڑھاوے چڑھانے والے نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نہ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو نیک عمل قرار دیا ہے کہ پکی قبریں بنا کر ان پہ چادریں چڑھاؤ، ان کے جو ہے بکرے چھترے چڑھاؤ، دیگیں پکا کر چڑھاؤ۔ نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے پیغمبر صاحب نے فرمایا، اور نہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ قبریں بنا کر چڑھاوے چڑھائے، نہ ان کی پوجا کروائی، نہ ان کو جو ہے داتا بنایا، نہ ان کو جو ہے نجات دہندہ بنایا۔ یہ کچھ نہیں کیا نبی علیہ السلام۔ اس لیے جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے عمل کر کے نہیں دکھایا، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی وہ ہے جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دی،
اور پھر اس نیکی پہ نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ جو آپ نے فرمایا اور جو عمل کیا وہ نیکی ہے، جو نہ آپ نے فرمایا ہے اور نہ عمل کیا ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نئے مذاہب بنا کر، یہ نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان کے حق میں اور نہ ان پہ عمل کیا ہے۔ فرمایا جنات وہ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنتوں میں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کا مال جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ویاکلون اور کھاتے ہیں کمال جس طرح تاکلوا کھاتے ہیں الانعام چوپائے، جس طرح چوپائے جو ہے بے تحاشا کھاتے ہیں، اس سے کافر لوگ جو ہے وہ بھی بے تحاشا کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے معدہ جو ہے اس کے 3 حصے کریں، ایک میں کھانا، ایک میں حصے میں پانی اور ایک حصہ جو ہے خالی رکھیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب انسان اپنے معدے کو پوری طرح فل نہیں کرے گا، بھرے گا نہیں، تو اس کا معدہ ہلکا ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا اور وہ شخص عبادت کر سکے گا۔ اور جو شخص اپنے معدے کو کھا کھا کر جو ہے وہ بھر لے گا، اس پر سستی طاری ہو جائے گی، غنودگی طاری ہو جائے گی، اس کا چلنا پھرنا بھاری ہو جائے گا، وہ نہ نماز پڑھ سکے گا، نہ نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں جا سکے گا، پھر وہ نیکی بھی اس سے نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے معدے کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے، تاکہ تھوڑا کھا کر انسان کی نماز ضائع نہ ہو، نماز بھاری نہ بن جائے زیادہ کھانے سے۔ اس طریقے سے کھانا چاہیے۔ فرمایا کافر جو ہے وہ کھاتے ہیں جس طرح کہ چوپائے جانور کھاتے ہیں، وہ خوب پیٹ بھر کر کتنا کھا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویاکلون اور وہ کھاتے ہیں کما تاکل الانعام جس طرح کھاتے ہیں چوپائے، والنار اور خاص آگ مثواً ٹھکانہ ہے لہم واسع کافروں کے، وکئین اور کتنی ہے من قریۃ بستیوں میں سے ہے یا جو اشد و زیادہ سخت ہیں قوتاً قوت کے اعتبار سے، من قریت کا آپ کی بستی سے، التی وہ بستی اخرجت کا جس نے نکالا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی نے آپ کو، یعنی مکہ کی بستی والے نے آپ کو جو ہے ہجرت پر مجبور کیا، مکہ سے نکال کر جو ہے آپ کو مجبور کیا، مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ یہ بستی جو ہے اس سے پہلے کتنی قوت والی، زیادہ طاقت والی بستیاں ہوئی ہیں کہ اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو، فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی مدد کرنے والا تھا واسطے ان بستیوں کے۔ آپ کی بستی مکہ کی بستی جس نے آپ کو نکالا ہے مکہ سے، ہجرت پر مجبور کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے کتنی زیادہ طاقتور بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور ہلاکت کے وقت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ جن غیر اللہ کو، جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ افامن کیا بس جو شخص کانا ہے علی بینۃ اوپر روشن دلیل کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، جو اپنے رب کی روشن دلیل پر ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ ایک شخص یہ ایمان رکھتا ہے روشن دلیل کے ساتھ کہ معبود صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، کا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے
جو شخص صرف اللہ کو مانتا ہے کہ وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ شخص جو ہے اللہ کو ماننے والا، کیا اس شخص کے برابر کا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ زینا، جس کو جو خوبصورت بنا دیا گیا، لہو واسطے جس کے سوء برائی عمل ہی، اس کے عملوں کی کو۔ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کر جو ہے عمل کرتا ہے، اور شیطان ان کے عملوں کو بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، شاباش شاباش یہ کرو، شرکیہ کام کرواتا ہے شیطان۔ واتبعوا، اور وہ پیچھے چلتے ہیں، اہواہم، اپنی خواہشات کے۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خالص ایمان والے، خالص اللہ کو معبود سمجھنے والے، اور ان کے مقابلے میں جن کے برے عملوں کو، جن کے شرکیہ عملوں کو، کفریہ عملوں کو شیطان خوبصورت بناتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیتے ہیں، یہ دونوں گروہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ مثل الجنت، مثال حقیقی جنت کی، التی، وہ جنت، وعد المتقون، وعدہ دیا گیا جس کا حقیقی پرہیزگاروں کو، فیہا، بیچ اس جنت کے، انہار، نہریں ہوں گی، التی، من ماء، پانی سے، غیر آسن، نہ باسی ہونے والے کے، غیر نہ آسن، باسی ہونے والے، نہ باسی ہونے والے پانی کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر۔ وہ انہار، اور نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ سے، دودھ کی نہریں جو ہے اللہ تعالیٰ چلائے گا جنتیوں کے لیے۔ لم یتغیر، نہیں بدلے گا، طعمہ، ذائقہ اس دودھ کا، وہ دودھ جو ہے جتنا عرصہ مرضی رہے وہ تازہ ہی رہے گا، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ، اور جنت میں نہریں ہوں گی، من خمر، شراب سے، پینے کی چیز سے، لذت، لذیذ ہوں گی، للشاربین، واسطے تمام پینے والوں کے۔ جنت کی نہروں کے مشروبات جو ہیں، پانی، دودھ، شہد، یہ بڑے لذیذ ہوں گے، مزیدار ہوں گے۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، من عسل، شہد سے، مصفیٰ، صاف کیا گیا، صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی جنتیوں کے پینے کے لیے۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، من کل الثمرات، تمام پھلوں میں سے ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سب کو معافی ہوگی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ کمن، کیا یہ لوگ جنتی جو ہے مانند اس کے ہو سکتے ہیں، اس شخص کے، ہوا جو، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فی النار، بیچ خاص آگ کے۔ کیا یہ جنتوں کی نعمتوں والے لوگ جو ہیں جنتی، وہ اس شخص کے برابر کا مانند اس شخص کے، یعنی اس شخص کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ رہنے والا بیچ خاص آگ کے۔ وسقو، اور وہ جہنمی جو ہے، آگ والے جو ہیں، ان کو وہ پلائے جائیں گے، ماء حمیما، پانی کھولتا ہوا۔ جنت میں تو دودھ، شہد کی اور خاص چشموں کے پانی کی نہریں ہوں گی، تازہ، ہر چیز تازہ ہوگی، کوئی چیز باسی نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف جہنمی جو ہے، جو آگ میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو جو ہے سقو ماء حمیما، ان کو پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا۔ فقطع، پس وہ کھول تو پانی کاٹ دے گا، امعاءہم، آنتیں ان کی۔ وہ جب پئیں گے جہنمی پانی، ان کی آنتیں جو ہیں، انتڑیاں جو ہیں، وہ کٹ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنتیں درست کر دیں گے۔ پھر جب دوبارہ پانی پئیں گے کھولتا ہوا، پھر وہ جو ہے وہ کٹ جائیں گی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیں گے۔
اسی طرح جو ہے وہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، یستمع، وہ جو غور سے سنتے ہیں کا طرف آپ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، منافق۔ حتیٰ اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کی مجلس، من عندک، آپ کے پاس سے، جب وہ لوگ جو ہے آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، للذین، واسن لوگوں کے، اوت العلم، جو دیے گئے خاص علم، یعنی ایمان والوں سے کہتے ہیں، ماذا قالا، کیا کہا ہے، ماذا میں نے کیا، قالا کہا ہے، آنفاً، اب۔ منافق جو ہے جب نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ایمان والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے جو ہے کیا بات کہی ہے۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ ہیں، طبع، سیل بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو۔ یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی قرآن کی باتیں داخل نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں تک جو ہے ہدایت کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ سیل بند کر دیتے ہیں، اس لیے ان پر جو ہے اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اور وہ جب مجلس سے نکلتے ہیں، آپ کی مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، تو ایمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ سیل بند ہیں، ہدایت کے راستے ان دلوں کی طرف بند کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ان کے دلوں میں کوئی ہدایت کی بات داخل نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں ایمان والوں سے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے۔ اگر یہ ایمان والے ہوتے، ہدایت کی باتیں ان کے دلوں میں داخل ہو جاتی تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ باتیں یاد ہو جاتی۔ والذین، اور وہ لوگ، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، وہ اللہ زیادہ کرتا ہے ان کو، ہدن، ہدایت میں، وآتاہم، اور وہ دیتا ہے ان کو، تقواہم، پرہیزگاری ان کی۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، آسمانی ہدایت کو، قرآن کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کو تقوی، پرہیزگاری عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کر سکے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر حقیقی قیامت کا۔ کافر جو ہے، جہنمی جو ہے، منافق جو ہے، وہ حقیقی قیامت کا انتظار کرتے ہیں، جب قیامت آئے گی دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ ان تأتیہم، یہ کہ وہ آئے گی قیامت ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، فقط، پس تحقیق، آ گئی ہیں یا آ چکی ہیں، اشراطھا، نشانیاں اس قیامت کی، اس قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اب اس کی نشانیاں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو مکہ والوں نے کہا کہ کیا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو رات کو فل چاند تھا، مکہ والوں نے کہا کہ اے نبی تو سچا نبی ہے تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی ہے قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا ہے چاند۔ تو مکہ والوں نے نبی علیہ السلام سے کہا 14ویں رات کا چاند تھا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا چاند کی طرف انگلی اٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو کپڑے نصیب نہ ہوں، جوتا پہننا نصیب نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑوں والے، ننگے پاؤں چلنے والے جو ہیں، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث جبرائیل ہے
جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے بڑھ کر نہیں پتہ، فرمایا اس کی نشانیاں بتا دو۔ پھر نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی اور یہ فرمایا کہ جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے جوتے بھی نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے اونچی عمارتیں جو ہے وہ بنائیں گے، کئی منزلیں جو ہے وہ کھڑے کر دیں گے۔ فرمایا عورتیں جو ہے وہ مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ عرض کیے اللہ کے پیغمبر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا بطن الارض خیر من ظاہرہا، اس وقت مردوں کا زندہ رہنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے پیٹ میں چلے جائیں۔ جب عورتیں باغی ہو جائیں گی گھروں کے اندر، مردوں پر حکم چلائیں گی، مرضیاں چلائیں گی اپنی، اس وقت مردوں کا زندہ رہنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے پیٹ میں چلے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یکرم الرجل لمخافۃ شرہ، منافقت ہوگی کہ کوئی کسی کو سلام کرے گا، چودھری صاحب کو، ملک صاحب کو، تو اس کے شر سے ڈرتا ہوا دل سے سلام نہیں کرے گا، یعنی منافقت آئے گی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ بے حیائی جو ہے وہ پھیل جائے گی، قتل و غارت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے مقتول کو کیوں مارا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ کس گناہ کی وجہ سے مجھے مارا گیا، یعنی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتا دیں تو اللہ فرماتے ہیں فقط جاء اشراطها، پس تحقیق جو ہے قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایمان جو ہے انسان کے دل سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں کو کہے گا کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ اس طرح کی نبی علیہ السلام نے بے حیائی عام ہو جائے گی، اور بے حیائی عام ہے، عورتیں جو ہے وہ عام گھروں سے باہر پھرتی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، اور پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کتنے عورتوں کے ساتھ ظلم اور کتنے جو ہے فتنے جو ہے برپا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر یہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور پردے سے نکلیں تو کم از کم محفوظ تو رہیں۔ تو اس قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اب باقی جو رہ گئی ہیں وہ امام مہدی کا ظہور ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہے، ہند کے ساتھ غزوہ ہند ہے، اور کافروں کا جو ہے یہودیوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہے، صفایا کرنا ہے، اور اس کے بعد تمام عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے، یہ ہوں گی۔ اور دجال کا آنا، یاجوج ماجوج قوم کا جو ہے نکلنا، یہ آخری نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ فَأَنَّا، پس کس طرح ہوگا لہم واسطے ان کے، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان کے پاس وہ قیامت، ذکراہم، نصیحت پکڑنا ان کا۔ جب قیامت آئے گی پھر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فعلم، اس کے علاوہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قیامت سے پہلے دھواں آئے گا، دھواں پھیل جائے گا، اور لوگوں کا سانس لینا بڑا مشکل بن جائے گا، اور دھواں لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ بھی ہم نے سورہ دخان کے اندر پڑھا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَنَّا، پس کس طرح ہوگا لہم واسطے ان کے، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی وہ قیامت ان کے پاس، ذکراہم، نصیحت پکڑنا ان کا۔
جب قیامت آ جائے گی پھر کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فعلم پس جان لے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کہ بے شک حقیقت ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ واستغفر اور آپ بخشش مانگیے ذنبے کا آواز سے اپنی کوتاہیوں کے، گناہوں کے، غلطیوں کے، وللمومنین اور بخشش مانگیے واسطے تمام ایمان والوں مردوں کے، والمومنات اور بخشش مانگیے واسطے تمام ایمان والی عورتوں کے۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقلبکم پھرنا تمہارا، ومثواکم اور ٹھکانہ تمہارا، تم زمین میں کہاں مستقل رہتے ہو، کہاں جگہ بدل کر جو ہے ادھر ادھر جاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، اضل ضائع ہو گئے اعمالہم عمل ان کے۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، وآمنوا اور وہ ایمان لائے بما ساتھ اس کے نزل جو اتارا گیا علی محمد اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہو الحق اور وہ حقیقی سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن ہے، آسمانی دین ہے، اس کی تفسیر ہے، وہ حقیقی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو لوگوں نے دنیا میں مذاہب گھڑ لیے ہیں وہ حقیقی سچ نہیں ہے، وہ حقیقی جھوٹ ہے۔ فرمایا کفارہ مٹا دیا اس نے عنہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن آسمانی دین جو ہے اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا، واصلح بالہم اور درست کر دے گا ان کی حالت کو۔ ذالک یہ بات بین الذین بسبب اس کے ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، اتبعوا وہ پیچھے چلتے ہیں الباطل تمام جھوٹوں کے۔ کافر جو ہے ہر قسم کے جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹے مذاہب، جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹے جو ہے ولایتیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اتبعوا وہ پیچھے چلتے ہیں الحق حقیقی سچ کے، ایمان والے جو ہے آسمانی حق کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ کافر جو ہے وہ زمینی من گھڑت جھوٹے مذاہب کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعوا الحق وہ پیچھے چلتے ہیں حقیقی سچ کے من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے۔ کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ للناس واسطے تمام لوگوں کے امثالہم مثالیں ان کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ پس جس وقت ملو تم الذین ان لوگوں سے کافروا جو کافر ہوئے، جب کافروں کے ساتھ جو ہے میدان جہاد میں آمنا سامنا ہو جائے، کافر پہل کریں، قرآن جو ہے بالکل واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کافروں کو تنگ نہیں کر سکتے اگر وہ امن پسند ہے، امن سے رہ رہے ہیں آپ کے ماحول میں، آپ کے ملک میں، آپ کی بستی میں، آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ لیکن جب کافر جو ہے وہ ظلم پہ آ جائے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا ایمان والوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ بجس ملو تم الذین ان لوگوں سے کافر جو کافر ہوئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ پس مارنا ہے گردنوں پر، گردنوں کا، پھر ان کی گردنیں کاٹ دو۔ اگر وہ کافر جو ہے وہ بدماشی شروع کرتے ہیں پھر ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہ جب تم خون بہالو لڑائی میں، کافروں کا خون بہالو، ان کے اعضاء کٹ کے، ان کے گردنیں کاٹ کر ان کا خون بہالو، فشد الوثاق پس سخت کرنا ہے الوثاق حقیقی پکڑ کو، جو قیدی بنے ان کو اچھی طرح جکڑنا ہے۔ فَإِمَّا پس یا تو منن احسان کرنا ہے، بعد اس کے قیدیوں پر یا تو احسان کریں ان کو چھوڑ دیں، وَإِمَّا فِدَاءً یا پھر بدلہ لینا ہے ان قیدیوں سے، بدلہ لے کر ان کو چھوڑنا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ احسان کے ساتھ بغیر کچھ لیے ان کو چھوڑ دو یا کچھ لے کر چھوڑو، یہ تمہیں اجازت ہے دونوں طرح۔ حتیٰ تضع الحرب یہاں تک کہ رکھ دے جنگ
اوزارہا ہتھیار اپنے۔ جب تک کافر جو ہے جنگ نہیں روکیں تم جنگ کو نہیں روک سکتے۔ جن کافروں نے جنگ میں پہل کی ہے جنگ کو روکنے میں وہی پہل کریں گے، ایمان والے پہل نہیں کریں گے۔ نہ جنگ شروع کرنے میں ایمان والوں نے پہل کی ہے، نہ جنگ بند کرنے میں ایمان والے پہل کریں گے۔ جن کافروں نے جنگ میں پہل کی ہے وہی اگر جو ہے وہ جنگ بند کرنے میں پہل کریں گے تو پھر ایمان والے جو ہے وہ جنگ روکیں گے، ورنہ نہیں روکیں گے۔ فرمایا زارے کا یہ باتیں ولو یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لم تصر، البتہ بدلہ دے دیتا منہم ان کافروں سے۔ اللہ چاہتا تو کن کہہ کر سب کو کافروں کو ہلاک کر دیتا، ولیکن اور لیکن لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے بعضکم بعض تمہارے کو ببعض ساتھ بعض کے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کافر اگر بدمعاشی کرتا ہے، سینہ زوری کرتا ہے تو مومن جو ہے ان کا رد عمل جو ہے اس کے مقابلے میں غیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر غیرت ہو، ایمان کی غیرت ہو کہ کافر میرے ایمان والے بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو ختم کرنے آیا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ کافر اپنی بدمعاشی کر دے ایمان والوں پر، میرے دین کو ختم کر دے، یہ میری غیرت جو ہے یہ برداشت نہیں کرے گی۔ تو یہ آزمائش ہے۔ فرمایا والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، فلن یضل، پس ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ اللہ اعمالہم، ان کے عملوں کو، ایمان والے عملوں کا جو ہے لوگوں کے اور جہاد والے لوگوں کے عملوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، جلد وہ بدلا دے گا ان کو، ویصلح بالہم، اصلاح کر دے گا ان کی حالت کی، ویدخلہم، اور وہ داخل کرے گا ان ایمان والوں کو الجنت، حقیقی جنت میں، عرفہ، جو اس نے تعریف کی ہے ہاں اس جنت کی، اس جنت میں داخل کرے گا جس کی صفات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں۔ لہم واسع، ان کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ تعالیٰ کی، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین پر ایمان لانے والے مومنین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ ثابت رکھے گا، پختہ رکھے گا تمہارے قدم، میدان جہاد میں تمہیں جو ہے کمزور نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں مضبوط رکھے گا اپنی مدد کے ذریعے۔ والذین، اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، فتاسن، پس ہلاکت ہے، لہم واسع، ان کے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع ہو گئے عمل ان کے۔ کافروں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور ان کے سب نیک عمل جو ہے وہ برباد ہو گئے کافروں کے کفر کی وجہ سے۔ ظاہر کا یہ بات بھی انہم، بسبب اس کی ہے کہ بے شک وہ ان کافروں نے کرے ہو نفرت کی، کراہت کی، نفرت کی، ما اس چیز سے انزل اللہ، جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یعنی آسمانی دین قرآن پاک۔ کافروں کی اسلام کے، آسمانی اسلام کے ساتھ نفرت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت جو ہے وہ ڈالی ہے اور ان کے تمام عمل جو ہے ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے عمل، ان کے کفر کی وجہ سے، آسمانی دین کے کفر کی وجہ سے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا، کیا پس نہیں سیر کی انہوں نے فی الارض، بیچ زمین کے، فَيَنْظُرُوا، پس وہ دیکھیں، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کیا ان لوگوں نے جو ہے اپنے سے پہلے قومیں جو تھی ان کی بستیاں، ان کے شہر کھنڈرات میں نہیں دیکھے انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا؟ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ، ہلاک کر دیا اللہ، ہلاکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے علیہم، اوپر ان کے، وللکافرین امثالہ، اور واسطے کافروں کے مثالیں ہیں ان کی، جو ان کی تباہی کی مثالیں لوگوں کے لیے ہیں، خاص طور پر کافروں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا حشر اللہ نے کیا کیا۔ تو یہ بستیاں اجڑی ہوئی جو ہیں یہ لوگوں کے لیے، خاص طور پر کافروں کے لیے نصیحت کا باعث ہیں۔ فرمایا زارے کا یہ بات، بِأَنَّ اللَّهَ، بس اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولا، دوست ہے،
الذین ان لوگوں کا آمن جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک کافر لوگ لا مولا لہم نہیں کوئی بھی دوست واسطے ان کے، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے، اگر کوئی کہیں بھی تو سب جھوٹ ہے، حقیقی دوست جو ہے اس کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ حقیقی دوست کوئی نہیں ہے، تو مومنین کا دوست اللہ ہے، مومنین سے محبت کرنے والا اللہ ہے، اور کافروں کا دوست کوئی نہیں ہے، کافروں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، جنات ان باغوں میں داخل کرے گا تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، والذین اور وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں کما جس طرح تاکلوا کھاتے ہیں الانعام و تمام چوپائے، کافر جو ہے جانوروں کی طرح خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جبکہ ایمان والے جو ہے وہ بھوک رکھ کر جو ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پیٹ جو ہے وہ ہلکا پھلکا رہے، نماز میں تنگی نہ ہو، عبادت میں تنگی نہ ہو۔ فرمایا والنار اور حقیقی آگ مثواً ٹھکانہ ہے لہم واسطے ان کافروں کے جو دنیا پر ہی مر مٹنے کو تیار ہے، ایسے کافروں کو جو ہے کہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ خاص آگ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہے بستیوں میں سے ہے یا شدو جو زیادہ سخت تھیں قوت کے اعتبار سے من قریۃ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی مکہ کی سے، التی وہ بستی اخرجت کا جس نے نکال دیا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کی بستی جس نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، اس کے مقابلے میں کتنی طاقت والی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اہلکنا ہم ہلاک کیا ہم نے ان کو، فلا ناصر پس نہیں کوئی مددگار تھا لہم واسطے ان کے، جب ہم نے بڑی طاقت و قوت والی جو ہے بستیوں کو ہلاک کیا اس وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو اللہ کے عذاب سے ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ افمن کانا کیا بس جو شخص ہے علی بینۃ اوپر روشن دلیل کے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، جو اللہ کے دلیلوں والے دین قرآن ہر بات جو ہے ہر حکم جو ہے وہ دلیل سے کرتا ہے، ہر بات دلیل کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کیا پس جو شخص جو اوپر دلیل کے ہے من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو شخص قرآنی دلیل پر چلتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کیا قرآنی دلیل پر عمل کرنے ایمان اور عمل کرنے والا شخص اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے؟ زینا خوبصورت بنا دیا گیا لہو واسطے جس کے سوء ہمارے ہی برے عملوں اس کے کو، جس کے برے عملوں کو شیطان نے جو ہے اچھا بنا دیا، شاباش شاباش، اس مزار پر جو ہے دیگ پکا کر اس کا چڑھاوا چڑھا، اس مزار پر جو ہے بکرا چھترا اس کے نام کا کر، اس مزار پر جو ہے جو کھانے آتے ہیں ان کو کھا، ہے جی، اس مزار کا جو ہے وہ باغ یا جو ہے اور رقبہ جو ہے اس مزار کے نام پہ لگا دے، شاباش، اس مزار پر چادریں چڑھاؤ، سجدے کرو، چمٹے بجاؤ، ناچو۔ برے کام جو ہے شیطان سب کے سب جو ہے شرکیہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اس شیطانی عملوں کو خوبصورت بنا کر جو ہے ان پہ عمل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے آسمانی قرآن کی دلیلوں پر ایمان اور عمل کرتے ہیں، ان کے برابر یہ نہیں ہو سکتے۔ واتبعوا اور یہ اللہ کے دین کے نہ ماننے والے پیچھے چلتے ہیں اہواہم اپنی خواہشات کے، ایمان والے اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتے، ایمان والے تو جو ہیں وہ اللہ کے آسمانی دین جو دلیلوں والا ہے اس پر چلتے ہیں، جبکہ جو اس قرآن کے جو الٹ ہیں وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ مثل الجنت مثال اس جنت کی التی وہ جنت وعد المتقین وعدہ دیا متقون وعدہ دیا ہے گیا ہے جس کا حقیقی پرہیزگاروں کو،
فیہا بیچ اس جنت کے انہار نہریں ہیں من ماء پانی سے غیر آسن نہ باسی ہونے والے، وانہار اور نہریں من لبن دودھ سے لم یتغیر نہیں بدلے گا، تغیر کے معنی بدلتا، طعمہ ذائقہ اس کا، پانی کی نہریں باسی نہیں ہوں گی، دودھ جو ہے اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، تازہ ہوگا، دودھ کی نہریں چلیں گی، وانہار اور نہریں ہوں گی من خمر شراب سے، وہ شراب جو ہے دنیا کی شراب نہیں ہوگی، اس سے سرور آئے گا۔ یہاں تو انسان جو ہے جب یہ دماغ کو چڑھتی ہے تو گالیاں بکتا ہے، لڑائی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، لیکن یہ شیطانی کام جو ہے دنیا کی شراب میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب ہوگی، وہ پئیں گے بڑا مزہ آئے گا، لذت، وہ شراب بڑی لذیذ ہوگی، مزیدار ہوگی، للشاربین واسطے تمام پینے والوں کے، وانہار اور نہریں ہوں گی من عسل شہد سے، مصفہ صاف کیا گیا، صاف شفاف شہد کی نہریں چلیں گی، جن سے جنتی جو ہے جتنا چاہیں گے پئیں گے۔ وَلَهُمْ اور واسطے ان جنتیوں کے فیہا بیچ ان جنتوں کے من کل ثمرات تمام پھلوں میں سے ہوں گے، تمام پھل ہوں گے، ومغفرت اور بخشش ہوں گی من رب ان کے رب کی طرف سے، کمن کیا مانند اس شخص کے ہو سکتے ہیں یہ جنتی بلا، ہوا خالد جو ہمیشہ رہنے والا ہے پھر نار بیچ خاص آگ کے۔ یہ جنتی جو ہے جو شہد کی نہروں سے پئیں گے، دودھ کی نعمتوں سے پئیں گے، پھل کھائیں گے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے؟ ہوا خالد فی النار جو ہمیشہ رہنے والا بیچ خاص آگ کے، وسقو اور وہ جہنمی جو ہے پلائے جائیں گے ماء حمیما پانی کھولتا ہوا، فقطع پس وہ کھولتا ہوا پانی کاٹ ڈالے گا، امعاءہم انتڑیاں ان کی، ومنہم اور ان میں سے من یستمع جو کان لگا کر سنتے ہیں الیک طرف آپ کی۔ اب منافقین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ایسے منافق بھی ہیں جو آپ کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، بڑے کان لگا کر جھک کر اپنی باتیں آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ کفر ہے اس لیے جو ہے آپ کی باتیں ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ ظاہری طور پر دکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم جو ہے اللہ کے پیغمبر کے بہت قریب ہیں اور بہت قریب ہو کر ان کی باتیں ماننے والے ہیں، اور یہ سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے جب منافق اٹھ کر جاتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں للذین واسطے ان لوگوں کے اوت العلم جو دیے گئے خاص علم یعنی قرآن پاک کا علم جن کو دیا گیا، ان سے پوچھتے ہیں ماذا کیا کالا کہا ہے آنفا اب، اس نبی نے اب کیا بات کہی ہے، یعنی چونکہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، کفر ہے، اس لیے دین کی بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے دین کی باتوں کا راستہ بند کر رکھا ہے، سیل بند کر رکھا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کی باتیں، اور جب نکلتے ہیں تو ایمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی منافق، طبع اللہ مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، سیل بند کر دیا، قرآنی باتوں کا راستہ جو ہے، ہدایت کا راستہ جو ہے ان کے دلوں کی طرف جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو سیل بند کر دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، اسلام دشمنی ہے، اس لیے اللہ کی ہدایت جو ہے اللہ نے ان کے دلوں تک اپنی ہدایت کو بند کر دیا۔ طبع اللہ مور لگا دی، سیل بند کر دی اللہ تعالیٰ علی قلوبہم ان کے دلوں کو، واتبعوا اور پیچھے چلتے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کے، وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ والذین اہتدوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی زادہم وہ اللہ زیادہ کرتا ہے ان کو ہدن ہدایت میں، وآتاہم اور وہ دیتا ہے ان کو تقواہم پرہیزگاری ان کی۔ فہل ینظرون پس نہیں وہ انتظار کرتے الا الساعۃ مگر حقیقی قیامت کا، ان تأتیہم یہ کہ آ جائے وہ قیامت ان کے پاس بغتۃ اچانک۔ یہ کافر منافق جو ہے ایمان نہیں لائیں گے
قیامت دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن قیامت کے دن قیامت دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فقط جاء اشراطہ، پس تحقیق آ چکی ہیں اشراطہ، نشانیاں اس قیامت کی۔ اگر انہوں نے قیامت ہی دیکھ کر ایمان لانی تو قیامت کی نشانیاں تو دیکھیں، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کافر مسلمانوں کو جو ہے کاٹ رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ ان نشانیوں سے ہی تم جو ہے قیامت کی نشانیوں سے ہی فائدہ اٹھا لو۔ فانا، بس کس طرح ہوگا لہم واسطے ان کے اذا جاءتہم، جب وہ قیامت آ جائے گی ان کے پاس، ذکرہم، نصیحت پکڑنا ان کا، جب قیامت آ جائے گی پھر نصیحت پکڑنا، ایمان لانا جو ہے یہ کس طرح ہوگا؟ اس وقت جو ہے ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فعلم، بس جان دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، انہو، بے شک حقیقت ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، واستغفر، اور تو بخشش مانگ لے ذنبے کا، واسطے اپنے گناہوں کے، غلطیوں کے، خطاؤں کے، وللمومنین، اور بخشش مانگ واسطے تمام ایمان والے مردوں کے، والمومنات، اور تمام ایمان والی عورتوں کے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، متقلبکم، پھرنا تمہارا، چلنا پھرنا تمہارا، ومثواکم، اور ٹھکانہ تمہارا، تم زمین میں کہاں کہاں جاتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، مندر میں جاتے ہو، بت خانے میں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو اور کہاں ٹھہرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔